علیکم، میں آپ کا میزبان سید عمیر شاہ آپ کے پاکستان کے پیارے شہر ڈیرہ غازی خان سے آج میں یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈی جی خان کے اندر موجود ہوں. ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر یہ اختر کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم سر کیا حال السلام. ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا سر احسان. ڈی جی خان کے سی او ایجوکیشن آفیسر ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. سر جی کیسے اقدامات لیے جا رہے ہیں سی او ایجوکیشن کی طرف سے؟ کتنی بہتری لے کے آئی جا رہی ہے ایجوکیشن میں اسکولوں کی؟ جی سب سے پہلے عمیر شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. تھینک یو سر. یہاں پر جو آپ کو چینج انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں نظر آئے گی. تو اب ہم فی الحال انشاءاللہ کل کا جو ایک پلان ہمارا بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کافی عرصے کے موٹر سائیکل CG125 کھڑے تھے جو کہ ہارڈ ایریا یا جو ٹرائبل ایریا ہے ان کے لیے تھا، اور ان بیچاروں کے پاس کنوینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہتر مانیٹرنگ نہیں کر رہے تھے، انسپیکشن بہتر نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے کل ان سب کے لیے ایک جو ہے تقریب منعقد کی ہے اور ان کو وہاں سے نکال کے ان کے حوالے کر رہے ہیں جو اس کے حقدار ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت بہتر انداز میں ہمارا یہ ایریا جو کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اب وہ ہمارا سلوگن ہے کہ سکول استاد ہوگا تو سکول میں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہم کنوینس دے رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سکول پہنچ میں، اب ہر سکول پہنچ میں، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ ریتلا ہو، چاہے وہ میدانی ہو، چاہے وہ پہاڑی ہو. انشاءاللہ ہماری ٹیم ایک بہترین انداز میں ہوگی. اور ایک اور میں نے جو ایک قدم اٹھایا ہے کہ ہمارے اندر ایک بہت پوزیشن خراب تھی کہ ہمارا جو کریٹیکل نیڈ سکول تھے اس میں ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان پورے پنجاب میں ٹاپ پہ جا رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری وزٹ نہیں ہو رہی. اے ای او جو ہیں ان کی مسنگ تھیں، اور اسی طرح جہاں پر اے ای او جاتے ہیں وہاں پر جو فوجی ہمارے ایم ایز کہلاتے ہیں وہ نہیں پہنچ پا رہے. تو اب اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، ہم نے تمام اپنے ہائی سکول جو ہیں ان کو بھی اس نیٹ ورک میں لے کر آئے ہیں کہ جو اے ای اوز کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں پہ ہم نے بنا دیا ہے. اب اس کی وزٹ سے یہ ہوگا کہ جو اے ای اوز کے پاس اس کی ٹائپ کے اندر 30 نمبر ہیں وہ اب 30 نمبر ہمیں اس صف کے اندر مل جائیں گے. اور اسی طرح جو ایم ای کی وزٹ ہوگی 70 نمبر اس کے پاس ہیں. تو ہم اس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش ہوگی میری کہ ہم اس پورے نیٹ ورک کو یونیفائڈ کر دیں. تمام ونگیں میں نے توڑ دی ہیں. میں نے سب کو کہا ہے کہ اب آپ سب کے سب جو ہیں میرے ڈی اوز کہ روزانہ ہماری میٹنگ ہوگی، روزانہ ہی ہم ایک دوسرے کو اپنی وزٹ اور اپڈیٹ کریں گے. ہماری ایکٹیویٹی بورڈ باہر لگا ہوا ہوگا. ہمارے وہاں پہ جو بھی روز کے روز ہماری کارروائی ہوگی وہ ڈسکس ہوگی، ایوالویٹ ہوگی، ڈائریکشن دی جائیں گی. اب یہاں پہ راؤنڈ دا کلاک اور 24/7 ہمارا کام ہے. اور یہ انشاءاللہ اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ ہمارا سلوگن ہے. اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہم اپنے ٹارگیٹ نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بہت بہتر جانتا ہے اور نیتوں کے حال جانتا ہے. سر پہلے تو آپ مبارکباد دینا بھول گئے تھے. مبارک ہو آپ کو، آپ بہت ہی اہم کرسی پہ بیٹھے ہیں. آپ اے پی ایس اسکول میں آپ کا تعلیمی ریکارڈ ہے ماشاءاللہ سے. آپ بہت ہی اچھے آفیسر ہیں اور آپ کا 2 نمبر اسکول اے پی ایس میں آپ کو بڑا تعلیمی ریکارڈ ہے. سر جی کچھ دنوں پہلے 27 تاریخ کو کمپلینسی میں جو میٹنگ ہوئی تھی کہ نائب اس کی قاصدگی پی این جن میں آ جاتے ہیں، پی این اسکول کے گارڈز آ جاتے ہیں اور مالی، تو ان کی بھرتی کے بارے میں آپ کو کیا کہ آپ بھرتی کریں گے یا ایم پی اے کون کرے گا ان کی بھرتی؟ کیونکہ ابھی تک ان کی بھرتیاں جاری ہوئی ہیں یا نہیں؟ جی عمیر شاہ صاحب ایسے ہے کہ یہ کلاس 4 جو ہمارے ہوتے ہیں یہ کلاس 4 مجھ سے پہلے کے تھے، اور ان کی اپائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ مجھ سے پہلے جو سی او صاحب ہیں یہ وہی اس کو ہینڈل کیا انہوں نے، کیونکہ یہ میں نے 4 سنبھالا ہے 1 جنوری کو. اور اس کے بعد اور اگر یہ مجھے اسائنمنٹ دی گئی تو انشاءاللہ ہم اس کو میرٹ پر کریں گے. اور میرٹ اس کا ہمیشہ ہی شفاف ہوگا کہ ہم ایک لائق لوگ لگائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ یہ ہم ایسے لوگوں کو لگائیں جو صرف جاب اسپیسیفک نہ ہوں کہ آپ نیب قاصد ہے اس کا نام تو نیب قاصد ہے،
لیکن اب واٹس ایپ کا دور آ چکا ہے، ڈاک ختم ہو چکی ہے لے جانے کی، تو اب وہ جو ہے ہمارا ایک یوز لیس بن جاتا ہے۔ تو میں اب اپنے تمام جو ہیڈ ہوں گے ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کام کریں گے جو آپ کہیں گے۔ یہ اپنے ہیڈ کی اسپیسیفک ان کی اسائنمنٹ ہوگی، چاہے وہ سویپر کا اگر کمی ہے تو وہ ایز اے سویپر کام کریں گے، مالی کی کمی ہے تو وہاں پہ مالی کا کام کریں گے، اور اسی طرح اگر رات کی چوکیداری کی کمی ہے تو یہ اب ان کو میں نے جو ٹیگ لگے ہوئے ہیں ان کے مختلف ان سے ہٹا کے ان کو لگائیں گے، اور اسی طرح ہم ان کو باؤنڈ کریں گے کہ جو کام کرے گا تو اس کا حق ہے، جو کام نہیں کرے گا اس کو ہم فوری طور پر وہاں سے جو ہے ریلیو کر کے اس کی کنٹریکٹ کینسل کر دیں گے۔ یہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کہ آپ کسی کہ گھر آفیسر کے گھر کام کریں یا آپ گھر بیٹھ کے تنخواہ لیں، میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا۔ سر جی اتھارٹی تو آپ ہیں، آپ کے پاس یہ سارے چارج ہیں اس ٹائم، یا حکومت کی کوئی پریشر ہے آپ کے اوپر، یا کوئی ایم این اے ایم پی ایز کا ہے، اس کے بارے میں کہ اتھارٹی تو آپ ہی ہیں، جی بھرتی کرنے والے ان کو لے کے آنے والے، تو اس ٹائم چارج تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جی شاہ صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ ایک ہمارا مس پرسیپشن ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک میں اتھارٹی ہوں اور میرا کام ہے امپلیمنٹ کرنا، پالیسی بنانا میرا کام نہیں ہے۔ پالیسی بنانا ہمارے وہ لوگوں کا کام ہے جو گورنمنٹ کے میرے آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ہزاروں لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دینی ہے، اور ہم نے اس پر اپنے جو قوانین ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ یہ نمائندگی کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہم اپنے ادارے کو چلائیں، اور اس کے لیے جتنی بہتری ممکن ہو سکے ان سے فنڈ لیں، ان سے اچھے جو ہیں ہمارے انسینٹیو ہیں وہ ان سے اپنے اساتذہ کو دیں، اپنے بچوں کو دیں۔ تو یہ ایک جو پرسیپشن ہے کہ جی ایک سیاستدان کوئی بہت ہی بری چیز ہے، تو بری کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں ہم خود کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ہی تو نمائندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ زمین پر ایک خلیفہ ہوگا میرا، اور وہ خلیفہ بیسیکلی یہی ایم پی ایم این اے ہیں جو لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں، اور یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کے رائٹ کو کوئی بھی اوور کم نہیں کر سکتا۔ سر یہ ہے نا کہ ایم پی ایم ایل کے تو ہاتھ میں ہے، اگر وہ غریب لوگوں کی نہ کی جائے بھرتی، کیونکہ اس سے پاکستان کے آپ کو پتہ ہے حالات کتنے مشکل وقت میں پاکستان گزر رہا ہے اس ٹائم، تو بے روزگاری ہے، عوام بھوکی ہوئی ہے، بالکل ہی غریب عوام تو تنگ ہوئی ہوئی ہے، تو اس سے یہ ہے کہ ہماری بے روزگاری بھی ختم ہوگی۔ تو میں اپیل کرتا ہوں ایم این اے ایم پی اے جو اس ٹائم ڈیرہ غازی خان میں ہمارے موجود ہیں ان سے کہ وہ جلد از جلد اس کے بارے میں کی جائے، بھرتیاں کی جائیں تاکہ غریب عوام کو روزی مل سکے۔ اور شکریہ سی او ایجوکیشن صاحب آپ کا، آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، تھینک یو۔ السلام علیکم۔